بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دو قسم کے لالچی شخص کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ کرنے والے دو شخص ہیں جو سیر نہیں ہوتے ہیں، جن کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ ایک علم کا لالچی جو علم سے سیر نہیں ہوتا ہے، دوسرا دنیا کا لالچی جو دنیا حاصل کرنے سے سیر نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، منہوم، ناہیما ینہمو، اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ کرنا یا لالچی ہونا۔ اسی سے یہ اسم مفعول تثنیہ کا صیغہ ہے، منہوم منہومانی۔ شابیہ یشبع، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرنا، سیر ہونا۔ علم آپ کو معلوم ہے، علم یعلم کا یہ مصدر ہے۔ اور آگے دیکھیں، آگے بھی یہی والا لفظ ہے، منہوم، دوبارہ یہی والا لفظ آ گیا، اس کے بعد دوبارہ یشبع کا لفظ آ گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، علم دین ایک ایسا نور ہے، جتنا انسان حاصل کرتا ہے اتنا ہی مزید حاصل کرنے کی تمنا اور شوق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا شخص بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گویا کہ بزبان حال یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ کر دے۔ تو جو دین کا طالب علم ہے، علم کا طالب علم ہے، اس کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کی آخری منزل تک پہنچ جاؤں، مگر اس کی یہ والی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس کے انتہا تک، اس کے اختتام تک پہنچنے کا کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا کو سمندر سے چونچ میں پانی لیتے ہوئے دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ کا پانی۔ اسی طرح جو دنیا کا حریص ہے، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے، وہ جتنے زیادہ مال و دولت کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی لالچ اور اس کا حرص اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسرے کی فکر کے اندر رہے گا، جب اس کو دوسری مل جائے تو وہ تیسرے کی فکر کے اندر رہے گا، کبھی بھی یہ قناعت نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال دو قسم کے لالچی ہیں، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا شمار کس قسم کے لالچی افراد میں ہوتا ہے۔ اگر تو آپ دین کے لالچی ہیں تو آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا علم بڑھتا رہے گا، جیسے جیسے علم بڑھے گا آپ کا اسی طریقے سے جب اس کو آپ آگے منتقل کریں گے آپ کا فیض بھی بڑھتا رہے گا۔ اور اگر آپ دنیا کے لالچی اور دنیا کے حریص ہیں تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ اس کے اندر تباہی اور بربادی ہے، اس چیز سے فی الفور پیچھے ہٹ جانا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ منہومان یہ بنے گا مبتدا، لا یشبعانی فعل، اس میں الف ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مفسر، مفسر جس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ یہ جو آ گیا نا، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، یہ پورے کا پورا جملہ یہ اسی مفسر کی تفسیر ہے۔ آگے دیکھیں، منہوم یہ شبہ فعل ہے کیونکہ اس میں مفعول ہے نا، اس میں ہوا ضمیر بنے گی، اس کے لیے نائب فاعل، فی حرف جر، العلم مجرور، جار مجرور مل کر اسی منہوم شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو منہوم شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ دوبارہ بن جائے گا مبتدا۔ لا یشبع فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، من حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی لا یشبع فعل کے متعلق ہوگا۔ لا یشبع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، منہوم شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے نائب فاعل، فی حرف جر، دنیا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا منہوم شبہ فعل کے۔ تو شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ پھر بن جائے گا مبتدا۔ اور لا یشبع فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، منہا جار مجرور مل کر اسی لا یشبع فعل کے متعلق ہے، فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بن جائے گا تفسیر۔ اس کو آپ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو پہلے مفسر تھا، یہ مفسر ہے، تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہوگا۔